وأن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سيدنا وشفينا وهادي نبينا مولانا الحسين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وقتلتهم وفتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى حياة يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك في كتابه المبين ووصف الصادقين وقالوا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان ولده حسنا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جناب صلوات کریں آپ لوگ. اللهم صل على محمد وآل محمد واجب الاحترام و سامعین، بہت ہی سخت مرحلہ ہے جس شخصیت کی مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. بہت ہی عزیز تھے ہمارے اور سب سے بہتر محبت کا جو ان سے ربط تھا وہ مداح اہل بیت تھے، شاعر اہل بیت تھے. اور جب علی والے علی والوں سے ملتے ہیں تو یہ عشق کا تقاضا ہے کہ اس سے رغبت ہو جاتی ہے. بہرحال چند باتیں بہت ہی زیادہ زمین وقت نہیں لینا ہے. یہ مجلس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ کربلا کی بات ہو اور اہل خانہ کا جو غم اور درد بھرا ہوا ہے اس پر کربلا والوں کا مرہم لگ جائے، ان کو تسلی مل جائے. اس لیے ان مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ کربلا ایک عظیم مسائل ہے. ہم لوگوں کے تو کچھ مسائل ہے نہیں. بہرحال اللہ نے کہیں وعدہ ہی نہیں کیا ایسا کہ 80 برس میں موت آئے گی یا 90 برس میں آئے گی یا 1000 برس میں آئے گی. ایسا کوئی وعدہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں. اللہ نے تو وعدہ ہی یہ کیا ہے کہ جیسے ہی روح شکم مادر میں بچے کے اندر آتی ہے وہیں سے موت شروع ہو جاتی ہے. وہ شکم مادر میں آ جائے یا آغوش مادر میں آ جائے یا لڑکپن میں آ جائے یا جوانی میں آ جائے یا 100 برس میں آئے یا 1000 برس میں آئے، بس آنا ہے یہ حق ہے. سب آتے ہیں محمد اسی لیے اگر اہل بیت کے گھرانے میں ہم دیکھیں گے ہر طریقے کی موت اس گھرانے کے اندر ہوتی ہے. اس لیے ہمارے گھر میں جب بھی کوئی وقت ہوتا ہے تو شکم مادر میں بچہ کا انتقال ہو جائے تو حضرت محسن کو یاد کر لیتے ہیں. آغوش مادر میں بچہ چلا جائے تو حضرت عزت کی یاد بنا لیتے ہیں. لڑکپن میں ہو جائے تو محمد کا ذکر ہو جاتا ہے. جوانی میں ہو جائے تو حضرت جعفر کا ذکر ہو جاتا ہے. یعنی ہر دن ہر طریقے کا عمل کربلا والوں نے ہم کو مرہم کے طور پر کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر وقت کربلا کو یاد کرتے رہیے ہم تمہارے غم کو ہلکا کریں. اور اہل بیت کا غم کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے امام حسین کے غم کو باقی رکھنے میں انسانوں کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اس لیے باقی ہے. اور ہمارا غم کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں دیا کہ غم کو باقی رکھیں گے. اسی لیے سویت میں غم اور ہلکا ہو جاتا ہے، 40 کے بعد اور ہلکا ہو جاتا ہے، برسی تک اور ہلکا ہو جاتا ہے، اور 2-3 سال کے بعد وقت پر یاد آتی ہے، کیونکہ اس غم کو باقی رکھنے میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ صبر کیا جائے، اور صبر کے 2 طریقے ہیں، یا تو اللہ کا نام لے کے صبر کر لیا جائے یا وقت خود صبر دلا دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے صبر کر لیا جائے. ایک سلوات اور پیش محمد محترم، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور مرحوم جو تو دنیا سے گئے ہیں بہت ہی تکلیف کی بات ہے، لیکن ان کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ شب ماہ رمضان میں رخصت ہوئے. اور اس پورے رمضان میں علماء تشریف فرما ہے کہ رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت
رمضان کے علاوہ 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ رمضان میں اگر 1 آیت کی تلاوت کی جائے تو رمضان کے علاوہ 1000 یعنی اتنا ثواب ہے ماہ رمضان میں، کیونکہ اللہ کی چاروں معتبر کتابیں نازل کی رمضان کے مہینے میں، اس لیے رحمت کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ تو اب اس میں جتنا بھی ایسا ثواب ہوگا وہ مرحوم کے لیے ہزاروں گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اور اس میں چونکہ حدیث ہے امام علیہ السلام کے سوا سید محمد اور حدیث یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا مولا سے کہ مولا حضرت علی کا نام لینا کتنا بڑا ثواب ہے؟ تو سوال یہ مولا سے پوچھ دیا گیا۔ اب مولا ارشاد فرمائے کہہ رہے ہیں 3 بار انہوں نے قسم کھائی اللہ کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں صادق ہوں اپنی زبان سے۔ کس کی زبان سے؟ صادق کی زبان سے، ہماری گنہگاروں کی زبان نہیں، لسان اللہ سے، اللہ کی زبان۔ امام فرما رہے ہیں میں صادق اپنی اس زبان سے 16,000 بار قرآن کی تلاوت کروں اور اس کا ثواب ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، اور میں اپنے جد امیر المومنین حضرت علی کا 1 بار نام لوں۔ اور اس کو پڑھنے میں لگ دیا ہے تو برابر ہو جائے گا، یعنی 1 بار امیر المومنین کا نام لینا 16,000 قرآن کی برابر۔ تو اسی لیے ہمارے تمام میں مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ جانے کتنی بار علی علی ہوتا ہے مجلسوں میں۔ اسی لیے رسول اعظم یہ ہم کو تاکید کر گئے ہیں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، یعنی جن مجلسوں میں ذکر علی نہ ہو ان مجلسوں کو مجلس نہیں کہا جاتا، نہ وہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ مجلس تو وہی ہے جس میں علی کا ذکر ہو۔ آپ قرآن کی تصویر پڑھتے رہیے کوئی ثواب نہیں، آپ نماز کی تصویر پڑھ لیجیے کوئی ثواب نہیں، آپ روزہ کرتے رہیے کوئی روزہ نہیں ہوگا، لیکن آپ تصویر کھائیے علی 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 کرتے رہیے، عبادت ہوتی چلی جائے گی، ثواب ملتا چلا جائے گا۔ ثواب ذکر ہوتا ہے اور ذکر عبادت ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس کی تفسیر بھی بیان ہوتی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، یہ مجلسوں کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن جو لوگ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے کچھ مجلسوں میں۔ ہم تو طالب علم ہیں لیکن بات جو معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اگر ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے سبق سنانے کے لیے تو ہماری واجبات میں آ جاتا ہے کہ وہ معصومین کی ہدایت آپ تک پہنچ جائیں۔ دیکھیے غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کچھ کام کرتے ہیں وہ اس کو آخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کر دیا بس کافی ہے، اس غفلت میں نہ رہیے۔ دیکھیے واجبات بھی مولانا نے اتنا بہترین ارشاد ہے کہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات جب بھی آپ کا قبول ہے جب آپ کے واجبات ادا ہوں گے، اور واجبات اگر ادا نہیں ہوں گے تو مستحبات ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک ڈھیر بریانی آپ نے بہترین بنائی تبرک کے لیے، یہ تو ہے مستحب، لیکن اس میں واجب ہے نمک 20 روپے کا۔ اگر 20 روپے کا نمک واجب اس ڈھیر میں نہیں ہوگا تو آپ کی 10,000 روپے کی بریانی بیکار چلی جائے گی۔ تو اگر مستحب کو فائدے میں لینا ہے تو واجبات ادا کر دیجیے، پھر مستحب کا مزہ ہو جائے گا۔ اس بات سے محمد تو اس لیے واجبات بہت ضروری ہے، اس لیے فروع میں نماز افضل ہے، اور نماز کی تو کوئی چھوٹ ہی اللہ نے نہیں دی ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دریا میں گر جائے اور اس کو ایسا لگے کہ میرا اب آخری وقت ہے تو اس وقت نماز کی نیت کر لے،
یعنی پلکوں کے اشارے سے پڑھ لے، ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لے، کھڑا نہیں ہوا جاتا بیٹھ کے پڑھ لے، یعنی کسی حالت میں نماز کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو آپ بے نمازی نہیں ہو سکتے۔ نمازی جو نمازی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ عزادار ہو کہ نہیں ہو، لیکن اگر عزادار ہے تو بے نمازی ہو ایسا ہو نہیں سکتا، یا تو عزادار ہوگا تو بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور بے نمازی ہے تو عزادار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ درس ہے، اور یہ تو ہم الٹی جو روش چلتی ہے، فرش ادا پہ آنا عشق الہی کا نام ہے، مصلی میں جا کے نماز پڑھنا یہ عشق اہل بیت کا نام ہے۔ اگر اہل بیت میں عشق ہے تو دیکھیے کہ انہوں نے کب کب نمازیں پڑھی ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہمارے گھر میں مصیبت آ جاتی ہے، کتنے بڑا نمازی ہے تو اگر گھر میں انتقال ہو جائے، خدا نہ خاص کوئی مصیبت آ جائے تو نماز پہلے چھوٹ جاتی ہے، اور تسلی دینے والے بھی کہتے تھے کہ صاحب کیا کریں مصیبت بتا رہا ہے، کہاں ہوش ہے اس بیچارے کو نماز پڑھے۔ تو یہ سیرت اہل بیت کی، سیرت اہل بیت تو ہم نے کربلا میں دیکھی کہ لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی نماز شفق کی نظر آ رہی، امام حسین تیروں کو اوپر نماز ادا کر رہے تیروں کی چھاؤں میں، تو پھر کون سے مصیبت ایسے بندگی کو جو امام حسین نے ادا کی اس کو اللہ نے کہا اے نفس مطمئنہ، یعنی مصیبت آنے کے بعد اگر راہے الہی سے کوئی انسان مطمئن ہو تو اسی کو اللہ نے راضی کیا ہے، اور اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے۔ تو اگر ایسی بندگی ہے، ہمارے دور ہمیشہ سے عبادتوں کے دور ہے، لیکن عبادت سے پہلے عبد بنیے، عبد بنے نہیں آگے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آگے تو شیطان بھی بنا تھا لیکن عبد نہیں بن پایا، اگر عبد بن جاتا تو آگے بھی ہوتا۔ تو اگر بندگی پروردگار آ جائے، عبد کے مفہوم کو سمجھ لے تو پھر عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ اللہ کا۔ اب بندے جب تک کوئی کام نہیں کرتا کہ جس کا بندہ ہے اس کی رضا اس کو نہ معلوم ہو، تو ہر وہ کام کرے جس میں اللہ کی رضا ہو، تو یہ بہترین بندگی ہے۔ تو جب وہ کام کرتا چلا جائے گا تو اگر عبد بن گیا تو آدمی بھی بنتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اور بھیجے محمد لیکن آج زمانہ عجیب ہے، ہر چیز کی ایک بہار ہے، رمضان کی بہار ہے قرآن کی تلاوت، لیکن آج آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیے رمضان کی بہار میں کیا نظر آتا ہے؟ قرآن کی تلاوت تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی، پکوڑے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مارکیٹ سجے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی بہاریں ہیں، یہ رمضان کی بہاریں نہیں، یہ شیطان کے فریب ہیں جن کو آپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ رمضان کی بہار تو یقیناً تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن کی ایسے ہی نہیں کہ جیسے مکھیاں بھنبھناتی ہیں آپ ایسے پڑھتے چلے جائیں، تھوڑا پڑھیے، غور کر کے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے کہ اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے کہ آپ کیا ہے، اللہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو اللہ نے مطلب یہ تو اہل بیت کا عشق ہے، اہل بیت نے بتایا بندگی کسے کہا جاتا ہے۔ اگر اطاعت اہل بیت ہے تو پھر بندے بن جائیں گے، ان کے ہاتھ پہ پیر ہم کیے ہوئے ہیں۔ اسی جرم میں کیونکہ اسلام ہے، دین ہے، ہمارا سب سے بہترین دین ہے، اللہ نے دین کو پسند کیا۔ دین اللہ کے اسلام، اللہ نے دین کو پسند کیا ہے۔ وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں بندے کو، انسان کو۔ اللہ کی وصیت ایسی آسان بات نہیں ہے، ہمارے باپ کی وصیت نہیں ہے کہ ہم کو کر دیا، ہماری وصیت نہیں کرنے کر دیا۔ یعنی جب وصیت کی بات آئے اللہ کی طرف سے تو اس میں سختی ہے، تنبیہ ہے۔ جب میں وصیت کرتا ہوں انسان کو والدین کے حق میں جو ان کے ساتھ نیکی کرے، یہ سختی ہے اللہ کی طرف کا۔ پروردگار کیسے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے؟ تو کہا کہ لفظ اف بھی نہ کہو۔ اب یہ اف تو ہم لوگ کہتے تھے کہ اف بھی نہ کہو، کیا اف لفظ آیا کہاں؟ کہا کہ تمہارے ماں باپ جب ایک سن میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے کمزوری کی وجہ سے وہ بھولنے لگتے ہیں، وہ بچپنے کی طرح ان کی عادتیں ہو جاتی ہیں، وہ ایک بات کو کئی بار کہتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، وہ تمہارے اوپر سختی بھی کر سکتے ہیں، تمہارے لیے نازیبا الفاظ تمہارے لیے نکال سکتے ہیں،
4 لوگوں میں تم کو ذلیل کر سکتے ہیں، تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ان کے اس سارے عمل کے بدلے میں تمہیں اف نہیں کہنا. اتنے عمل کے بدلے میں تمہیں اف نہیں کہنا. یہ ہے اولاد کی فرما برداری. کیونکہ وہ ماں باپ، آپ یہاں پر شہزادہ پہ بیٹھے ہیں، ماں باپ کے اگر طہارت نہ ہوتی تو آپ پر شہزادہ نہ ہوتے. یہ ماں باپ کی تربیت ہے. تو جو آپ پرشیدہ پہ بیٹھے اہل بیت کا عشق آپ کو ملا، تو اس پرشیدہ پہ والدین کے حق میں دعائیں کیجیے. اور یہ تو دیکھیے چھوڑا ایک نام بیٹھے ہوئے ہیں، عربی شاعر ہو یا فارسی کا شاعر ہو یا اردو زبان کا شاعر ہو، اگر شاعروں نے لفظ محبت کو نظم کیا ہے تو اس میں حرارت پیدا کی. محبت کی گرمی ہے، محبت میں حرارت ہے، محبت تپش ہے. لیکن یہ دنیا کی جتنی بھی محبت ہے اس میں حرارت ہوگی، اس میں تپش ہوگی، اس میں گرمی ہوگی. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں کو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو، جب تم لوگوں کو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو اپنے والدین کے حق میں دعا کرو. ایک سوال ہے کہ محمد رسم و رواج ہمارے دین سے الگ چلے گئے. اس دین کو آپ سمجھیے کہ جس کو اللہ نے پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. یعنی عربی زبان ہے، دین اور اسلام دونوں کا ذکر ہے. اس آیت میں دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے یہ ہمیں سمجھ لینا ہے. دین وہ منزل ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، اور اسلام وہ راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے. دین وہ منزل ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، اسلام وہ راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا. اور منزل اگر طے نہ ہو تو گھر سے نکلنا بیوقوفی. گھر سے نکلتا ہے انسان تو پہلے اس کی منزل طے ہوتی ہے ہمیں کہاں جانا ہے. اور اگر غلط راستے پہ چلے گئے تو چاہے جتنی محنت کر لی تھی، جتنی دیر تک چلتے چلے جائیں گے اتنی منزل سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے. اب پہلے تو اسلام کو سمجھے کہ اسلام کیا ہے. اسلام ہے امن سے بنا ایمان، ایمان سے بنا اسلام. امن سے بنا ایمان، ایمان سے بنا اسلام. اب جس گھر میں امن ہے وہاں اسلام ہے، جہاں فساد ہے وہاں اسلام نہیں. جس علاقے میں امن ہے وہاں اسلام ہے، جس بستی میں امن ہے وہاں اسلام ہے، جہاں امن نہیں وہاں اسلام نہیں. اب اگر اس کی شکل و صورت بنا دی جائے امن اور ایمان اور اسلام کیا ہے تو ہم جنگ خندق میں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. تو یعنی پورا اسلام اگر سمیت کے ذات میں آ جائے اس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. تو یعنی جس راستے پہ آپ کو چلنا ہے وہ علی کا راستہ ہے، اور علی کے راستے پہ چلو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک سوال ہے محمد والا اسلام جو راستہ ہے وہ علی کا راستہ ہے. اور راستے میں اگر آپ کو چلتے زیادہ راہ کی بھی ضرورت ہو، منزل تک پہنچنے کے لیے گاڑی ہے تو پیٹرول کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے. یعنی وہ چیزیں جو آپ کو طاقت بخشے راستہ چلنے کے لیے، جب تو منزل تک پہنچے گی. اس راستے کی طاقت کا اللہ نے اہتمام کیا ہے. اس میں روزہ ہے، اس میں نماز ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکات ہے، اس میں خمس ہے، اس میں جہاد ہے. یہ طاقتیں دیتے چلے جاؤ منزل تک پہنچ جاؤ گے. اگر آپ نے طاقت ہی نہیں دی، نماز کی طاقت آپ کے پاس نہیں، روزے کی طاقت آپ کے پاس نہیں، حج کی طاقت آپ کے پاس نہیں، زکات و خمس کی طاقت آپ کے پاس نہیں، تو قدم چل کے آپ ڈھیر ہو جاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اگر اس راستے میں چلنا ہے تو طاقتوں کو لینا بہت
ضروری ہے. تو یعنی اسلام جو ذات دین نے بتا دے تو منزل دین کا پروردگار کے دین کیا ہے. تو ہم نے دیکھا آج سے 800 برس پہلے ہندوستان میں ایک شخصیت آئی جن کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی. انہوں نے روایت پڑھی شاہ حسین بادشاہ حسین دیت حسین کی بنا حسین. کہ خواجہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ حسینی دین ہے اور حسینی دین کی بنا. جس کا مطلب ہے دین جو ہماری منزل ہے اس کو حسین کہتے ہیں. یعنی علی کے راستے پہ چلو حسین تک پہنچ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. دین ہے منزل. اب ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ شاعر کا خیال ہے. یہ تو ایک شاعر کا خیال ہے, اس نے شاعری کر دی. یہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ چلیے آئیے شاعر کا خیال چھوڑ دیجیے, آ جائیے. جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے. ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے. ہماری دعائیں بھی آج تک غلط ہو گئی ہیں. یہ سنت انبیاء ہے کہ دعا کر اولاد کی مانگ رہے ہو تو ایسی دعا مانگو پروردگار ایسی اولاد عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے, ایمان کے کام آئے. لیکن اگر اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ بڑھاپے کی راکھی بن کے آ جائے, بڑھاپے کا سہارا, تو اگر یہ دعا ہے تو نہ اولاد کی بنے گی نہ سہارا بنے گی. لیکن اگر دین کے لیے مانگی تو سہارا بھی بنے گی, مددگار بھی ہوگی, فرما بردار بھی ہوگی. ہماری جو دعاؤں کا طریقہ بدلا ہوا ہے تو لہٰذا ہر نبی ایک دعا مانگو پروردگار ایک بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے. اب جو نبیوں کی دعا ہے کہ مولا کائنات کی دعا ان سے الگ ہوگی. نبیوں نے دین کے لیے دعا مانگی, مولا کائنات دعا کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو حسین کے کام آئے. ایسا بیٹا عطا کر جو حسین کے کام آئے. اس کا مطلب مولا کائنات ہم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے جس دین کے لیے اولاد انبیاء مانگ رہے تھے اسی دین کو حسین کہا جاتا ہے. صلوات میرے محمد دین کون؟ دین حسین, حسین دین. اب اگر کوئی شخص باپ کو چھوڑ دے تو بے ایمان کہلائے, بیٹے کو چھوڑ دے تو بے دین کہلائے. یعنی دین اور اسلام اس بات بولا امیر المومنین. آپ پوچھئے امام حسین ایک ایسی عدالت میں ہے کہ اگر امام حسین کامیاب نہ ہوتے تو نہ آدم کامیاب تھے, نہ نوح کامیاب تھے, نہ ابراہیم کامیاب تھے, نہ موسیٰ کامیاب تھے, نہ عیسیٰ کامیاب تھے, نہ محمد مصطفیٰ کامیاب تھے, نہ مولا کائنات کامیاب تھے. حسین کامیاب ہوئے تو خیبر کی فتح مانی گئی, خندق کی فتح مانی گئی. یہ جتنی جنگیں تھیں یہ امام حسین کی کامیابی کا منحصر تھی. اسی لیے تو حسین و منی وانا ہے, حسین مجرم ہے, حسین سے سوال اور بھیج محمد رہا. کو چھوڑ دیا تو پھر کیا بچا ہوا ہے؟ خسارے میں ہیں آپ لوگ, ہم لوگ سب اگر ان کا دامن چھوڑ دیا. لیکن ابھی تو رشتے اہل بیت ہے تو یہ پھر میں کوئی بات ہے کہ عبادت کا مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں. اللہ نے تحفے میں شب قدر بھی دے دی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت کرتا ہے, اور 1000 مہینے کی عبادت 82 سال کی عمر ہوتی ہے. اور 82 سال میں 15 سال میں واجبات لڑکی کے 9 برس میں, لڑکے پہ 15 برس میں ہوتے ہیں. تو اگر 15 اس میں ایڈ کر دیا جائے تو 97 سال کی اگر ایج ہو انسان کی اور وہ 82 سال عبادت کرے جس کے روزے نہ چھوٹتے ہوں, نمازیں نہ چھوٹی ہوں, حج بھی کیے ہوں, زکات بھی ادا کی ہو, خمس بھی دیا ہو, تب وہ ایک شب قدر کی عبادت کے برابر پہنچے گا. تو کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے شب قدر.
تو کسی نے بھی امام سے سوال کر دیا کہ مولا اگر کوئی انسان شب قدر کی عبادت سے محروم رہ جائے کسی وجہ سے تو پھر کیا کیا جائے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم شب قدر سے محروم رہ گئے اس کی عبادت سے کسی وجہ سے تو تم ایک کام کرنا، رات کو سوتے وقت ہماری چچا فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا، اللہ تم کو شب قدر کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ صلوات بھیجے محمد وصیت اللہ کی ہے، اسی لیے والدین کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ مجلس چونکہ احسان ثواب کی ہے، ہر طریقے کا احسان ثواب ہے، لیکن اس سے بہترین کوئی احسان ثواب مجلس۔ یہ ہمارے بچے آج سوال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ، کراس کورس چلاتے ہیں، دنیا میں دوستی ہے، نوکری ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، تو بڑے سوال آتے ہیں کہ یہ مجلس کی کیوں احسان ثواب میں قرآن خوانی کرائی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے؟ مجلس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم اطاعت اہل بیت کرنے والے لوگ ہیں، اور اس میں شہزادی کون ہیں جو ہیں وہ مرضیہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، جو اللہ کا خاص خزانہ بھی ہے۔ اللہ کی مرضی کا نام فاطمہ ہے، اللہ کی رضا کا نام فاطمہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تم مصلی بچھاؤ گے تو میں آؤں گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تم زکات دو گے تو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، یا حج کرو گے تو میں حج کے موقع پہ تمہارے ساتھ ہوں، نہیں کہا کہ جب تم میرے نام کی فرشِ رضا بچھاؤ گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا۔ اسی لیے مجلس میں سے جو شہرا کا انعقاد مرحوم کے احسان ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ احسان ثواب کی مجلس ہے۔ مجلس کا نام مجلس کا عنوان امام حسین علیہ السلام کی ذات، اور جب امام حسین کے نام سے فرش بچھا تو شہزادی آئیں، اور جب شہزادی آئیں تو تنہا نہیں بلکہ 14 کے 14 معصوم فرشیدہ۔ اب جب یہاں مرحوم کی محبت کی دعائیں کرائی جائیں تو ہماری آمین کی بھلے کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن وہ 14 ہستی جو لسان اللہ ہے، اگر انہوں نے آمین کہا، اس بات بھیجے محمد رسول مجلسوں کی حسرت کیا ہے آپ سمجھیں؟ یہ تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت علی کا 40واں کیوں نہیں تھا، رسول اللہ کا کب منایا گیا، اور اس کو کہاں آپ لے کے جاتے ہیں؟ یہ جو مجلس سویم ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، 40 جس کو کہا جاتا ہے، یہ حضرت جناب زینب کا نام ہے، اور ان کی حسرت جو رہ گئی اس کو آج ابدار نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ اگر ان کے مرید ہیں، آپ سوچئے کہ کوئی انسان بے خطا قید ہو جائے اور قید سے رہا ہو تو اس جگہ پہ ٹھہر پا نہیں کہ میں یہاں قید ہوا تو یہاں سے مجھے جلدی نکل جانا ہے، لیکن علی کی بیٹی اپنی شرطوں پہ قید سے رہا ہوتی ہے، تاکہ اس شرط پہ رہائی ہوگی کہ پہلے یزید ایک گھر خالی کرا کے دے تاکہ ہم دل بھر کے حسین کی عطا کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے گا، یہ حضرت شہزادی کو نہیں بنا، یہ وہ ہستی کا پیغام ہے کہ جن سے امام وقت مشورہ کرتے ہیں، یہ وہ علی کی بیٹی ہے۔ ابھی تو تمہیں زیادہ وقت ہے نہیں مجلس میں، لیکن میں اتنا بتا دیں کہ دیکھیے باپ کیا ہوتا ہے۔ ایک باپ کوفے میں تھا جس کا نام علی ہے، سن 40 ہجری کا کوفہ، بس وقت مسائل۔ شہزادی مدینے میں امیر المومنین نے خط لکھا امام حسن کو کہ تشریف لے کے آئیں وہاں سے اور زینب کو ساتھ لائیں۔ حضرت عباس ساتھ میں ہیں، جناب ام کلثوم ساتھ میں، مولا کا خط امام حسن تک پہنچا
خط میں یہ چیز ہو رہی تھی کہ دارالامارہ پہ آ کے رکے کوفے میں داخل نہ ہو. اور جب مولا علی کو اطلاع ہوئی کہ قافلہ آ گیا تو مولا کائنات ننگے پیر دارالامارہ پہ پہنچے اور پورے کوفے میں یہ اعلان ہو گیا کہ کوئی نامحرم کوفے میں نہ ہو. علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، رسول کی نوازیاں آ رہی ہیں اور کوفے کی عورتیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کوفے کی عورتوں کو پتہ چلا کہ شہزادیاں آ رہی ہیں تو اپنے اپنے چھتوں پر پھول لے کے بیٹھی کہ ادھر سے شہزادیاں گزرے گی تو پھول کی بات ہے. امیر المومنین آگے آگے، پیچھے امام حسن امام حسین حضرت عباس آگے چلی. سیدھے گھر نہیں آئے گا تو شرف نہیں لے کے آئے بلکہ کوفے کے پہلے چوراہے میں آئے آگے بول دے نہ رکو. زینب کو چوراہے کو پہچاننا ادھر سے پھول کی برسات ہو رہی ہے. پھر دوسرے چوراہے پہ آئے زینب کو چوراہے کو بھی پہچاننا. 4 چوراہوں پر مولا نے روکا. اس کے بعد بیت الشرف آئے جس دن 40 ہجری کا کوفہ. باپ کی زندگی میں بیٹیاں یہ پھول برسائے جا رہے تھے. پھر 61 ہجری کا کوفہ آیا. کوفہ کیسے آیا علی کو؟ ایک تو یہ بات ہے کتنا خیال تھا جب 19 رمضان کو زر لگے میں مومن کے اور ایک بچہ ملنے کے لیے آیا تو امام نے کہا حسن زینب سو رہی ہے یا نہیں؟ بابا آپ کو پتا تو ہے زینب سے چلا نہیں جاتا. آج شہزادیاں ہی بات کے گلے دی اور آنے کے بعد کہا بابا اس پردیس میں آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ماں مدینے میں ہیں، آپ یہاں ہیں، اب ہم کس کے سہارے تھے؟ تو مولا نے پتا کیا جواب کہا زینب میں تھک گیا تھا. میں نے رسول اللہ سے شکایت کی یا رسول اللہ میں تھک گیا. انہوں نے مجھے بشارت دی کہ علی میں تم کو لینے کے لیے آ رہا ہوں کی سمجھانا. شہزادی نے کہا بابا آپ تھک گئے تھے تو آپ نے رسول سے شکایت کر دی. اگر میں تھک جاؤں گی تو کس سے شکایت ہوگی؟ تو مولا تو لے کے مجھے ان کے میں زینب تجھے نہیں کہنا. اگر تو تھک گئی تو ساری محنت بیکار چلی جائے گی. یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے باپ. لیکن کربلا میں اب جس حسین کے سہارے زینب ہے یہ شریعت الحسین زینب ہے، ہر لمحہ حسین کے ساتھ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین تنہا کربلا کی سرزمین میں کھڑا ہو کر حضرت ناصرین کا نعرہ لگائے؟ بہن کو معلوم تھا یہ عالم اور غیر معلم ہیں، ان کو سب معلوم تھا. لیکن یہ گواہی کے طور پر کیونکہ عدالت الہی میں جب گواہی دی جائے گی کہ حسین کے قتل ہوتے وقت دشمنین گواہ کون تھا تو وہاں بات دی جائے گی علی کی بیٹی زینب دشمنین گواہ تھی. اس لیے زینب کے اندر زینب کو رکھا اور جب امام رخصت ہوئے تمہاری بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے، مرحوم کی بیٹی. آپ لوگ دعا کریے گا اس کی صحت کے لیے بھی بیمار ہے لیکن اس کا کیا حال ہوگا اللہ جانے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کو صبر دے اور صحت بھی عطا دے. جناب سکینہ 4 برس کا سن ہے، کہتی ہے بابا آپ کہتے تھے کہ میں نے تجھے نماز شب میں مانگا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. کیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جنگل میں چھوڑ کے آپ چلے جائیں؟ دیکھیے بندگی بتائی جا رہی. امام حسین کے آنکھوں میں آنسو ہوا ہے، کہا کہ سکینہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری
میری نئی برداشت سے باہر ہے، لیکن میں اپنے پروردگار سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کا انتقام ہے، ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف پروردگار ہے، کس کے اس میں نظر پڑھاؤ گے؟ میں نے وعدہ کیا اپنی بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر تیرے حضور آ جاؤں گا، مجھے معلوم ہے تیرے بعد تماشے کھائے گی، مجھے معلوم ہے تیرے بعد وہ دوبارہ چیزیں جائیں گے، مجھے معلوم ہے تاکیانے مارے جائیں گے، مجھے معلوم ہے لیکن اے میرے پروردگار حسین تیرے عشق میں اور میرا خنجر چل رہا ہے، کان میں بیٹی کی آواز آ رہی ہے بابا، اور حسین کہہ رہے ہیں سبحان ربی اعلیٰ یہ عشق پروردگار حسین دکھا رہے ہیں۔ لیکن اچانک بیٹی پہنچتی ہے، امام کو احساس ہوا کہ میری بہن زینب آ گئی ہے۔ امام نے کہا اے زمین کربلا، میں ابو تراب کا بیٹا حسین تجھ سے کہتا ہوں کہ نشیب میں چلی جا تاکہ بہن اپنے بھائی کو قتل ہونے کا طریقے دے۔ جیسے حسین آدمی پہنچی، حسین دکھائی دیے، زبر برف کے کہتی ہیں اے زمین زینب، میں ابو تراب کی بیٹی زینب ہوں، میں تجھے حکم دیتی ہوں بلند ہو تاکہ بھائی کو دیکھ سکوں۔ بہن کے کہنے سے زمین بلند ہوتی ہے، بھائی کے کہنے سے نشیب میں جاتی ہے، لیکن حالت میں سر بنا آیا، سیاہ